تو ایک اور دعا بہت پیاری ہے، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی بھی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں یا آپ تفسیر کرنا شروع کریں یا لکھنا شروع کریں یا میمورائز کرنا شروع کریں تو یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک۔ دیکھیے اس کی میننگس بھی نا جب ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں نا تو وہ ایک اور طرح کی محبت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایمان کے لیولز ہوتے ہیں نا جیسے، اس طرح سے وہ پھر یقین کے لیول میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہمیں میننگز کی سمجھ آتی ہے، اور پھر میننگز کے ساتھ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کتاب میں سے میری زبان جو بھی پڑھتی ہے نا مجھے اس پہ تفکر اور تدبر عطا کرنا، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ بہت بہت پیاری دعا ہے، اور میں نے آپ کو یہ چھوٹی والی میرا خیال ہے میں نے ویڈیو بھی بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تاکہ آپ اس سے یاد کر لیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ صرف ایک ایک سینٹنس جیسے ایک ایک آیا ہوتی ہے نا اس طرح سے آپ روز ایک، اگر آپ فجر کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں اور یاد کریں، نیکسٹ ڈے سیکنڈ پہ تھرڈ پہ فورتھ تو پہ یاد ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم جو اس حدیث میں مین دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوتا ہے نا کہ پل صراط ہوگا قیامت کے دن، اور پل صراط کیسے ہوگا، کیونکہ ہم سورت ابراہیم پہلے پڑھی، اب سورت الحجر پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں پڑھا۔ تو پل صراط کی جب بھی باری آتی ہے نا تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن ہم کبھی اتنی ڈیپتھ میں سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک سوچیں گے نہیں ہمارے عمل بدلیں گے نہیں نا۔ تو ہر انسان کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے نا اس سے زیادہ تیز ہوگا، جس پہ سے گزرنا ہے تو ہم کیسے گزریں گے اس کے بارے میں یہ حدیث تھی۔ اس ریمائنڈر آلسو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، تو اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، تو اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جنت کا دروازہ جو ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ہمیں اذن مل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ وہاں پہ قیامت کے دن کسی کو یہ اذن نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی، سب اس وقت خاموش ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے۔ وقال صوابا صواد کے ساتھ ہے، اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا۔ تو اس کو ایگزیکٹلی وہ آیا کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے انسان، جیسے آدم کی پوری نسل ہی پھر دنیا میں بھیج دی گئی تھی نا، تو اس وجہ سے جنت سے نکالے گئے، تو میں تو اب سوچیں نبیوں کا یہ حال ہوگا، ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم کیا کرتے اس وقت، تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ نبی اس وقت ایک غلطی پہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا وہ ان کو کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو خلیل اللہ ہیں، تو وہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ میں نہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کر سکتا ہوں، تم یوں کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی منع کر دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو روح اللہ ہے، اور یہ سارا اس طرح سے کہیں گے تو وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کی کہ وہ کھڑے ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ اور جب وہ شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے امانت، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے گا، امانت این صلہ رحمی، یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں سائڈوں پہ آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی، کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جنہوں نے اس دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور جنہوں نے اس دنیا میں صلح رحمی کی تھی۔ اللہ اکبر۔
دیکھیں ہمارے پاس کسی ایمانتیں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی ایمانت ہے نا. ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس کا. تو ایمانت داری کے ساتھ اگر ہم نے دنیا میں ان کی حفاظت کی ہوگی تو وہاں پر یہ ایمانت جو ہے ہمیں پل صراط پار کرانے میں مدد کرے گی. نمبر 2 یہ کہ ہمارے جیسے فرینڈس ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس ایمانت ہوتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں کسی کی بات پتہ چلتی ہے تو ہم دوسروں تک اس کو نہ پہنچائیں. نمبر 3 یہ کہ اکثر ماؤں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بات وہ دوسرے بچے کے ساتھ کر دیں گی یا اس کی بات اس کے ساتھ. وہ ہمدردی ایک وہ ایج آ جاتی ہے نا کہ جب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو یا کیا کہنا چاہیے کہ ذرا دھیان کرانے کے لیے، اس سے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمانت ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کی کوئی بات ہے، اگر آپ سے کسی نے کوئی شیئر کیا تو دوسرے کو نہ بتاؤ. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں ہی غلط ہوتی ہیں، بڑے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ جب میں ساس بنی تھی اور میرے پہ یہ وقت آیا تھا تو کیونکہ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی اور میں نے یہی بات نوٹ کی کہ صبر جو ہے اور جو بیسیکلی تعلیم دینے کی بات ہے نا وہ ساس کو ہی کرنی پڑے گی، وہ بڑوں کو کرنی پڑتی ہے، بڑوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو صبر سے رہنا پڑتا ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. جب وہ صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں، تانا نہیں دیتے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں فیملی میں سارے اکٹھے ہیں یا دوست اکٹھے ہیں، آپ کو اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی تانا دے رہا ہے نا اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تانا دینے والا آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یہ زبان سے تو اس نے ایک تانا دے دیا ہے، اندر پوری ایک آگ لگی ہوتی ہے جس کو اس نے اس تانے میں ڈھالا ہوتا ہے. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان سے کنارہ کشی، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ یا اسے بات نہیں کرنا، اسلام کا جواب نہیں دینا. بی کیئرفل، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کبھی ٹھیک مشورہ نہیں دیں گے. اور یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے لفظ. جو سمجھدار بڑے ہوتے تھے نا، ہم کہتے تھے دیکھو منہ کھولتا ہے بندہ تو اگلے کی اوقات نظر آ جاتی ہے. یہ وہی بات ہوتی ہے، یہ حکمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ صلح رحمی جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں آپس میں، یہ شریکے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے. تو اس دن قیامت کے دن اگر ہم نے دنیا میں ان رشتوں پہ صبر کیا ہوگا، ان باتوں پہ صبر کیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن یہ دونوں پل صراط کے سائیڈوں پہ کھڑے ہو کے ہمیں بچا لیں گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا گروہ جو ہے نا وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ برق کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس کی تیزی کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونتی ہے نا، جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے، اتنی تیز. سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزریں گے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند، ہوا بھی تو تیزی سے گزرتی ہے نا، ہوا کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گے. کچھ لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، جیسے وہ گزر جاتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا، پرندوں کی مانند گزریں گے. اور کچھ آدمیوں کی مانند، انسان جیسے ہم لوگ ہیں نا، انسانوں کی مانند گزریں گے اور ان کی رفتار جو ہے وہ ان کے اعمال کی رفتار کے برابر ہوگی. جیسے انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے یا برے عمل کیے ہوں گے، اس کے مطابق وہ ادھر سے گزریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سبحان اللہ کہ تمہارا نبی اس وقت پل صراط پر کھڑے ہو کر یہی دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما. پھر کمزور اعمال والے لوگوں کی باری آئے گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہوگا. پل صراط کے دونوں کناروں پر کچھ کانٹے لٹکے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ جہنمیوں کو پکڑنے کا ان کو حکم دیا جائے گا اور وہ ان کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوگا.
اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، کہ 70 سال آدمی سفر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اور جتنی اس کی لمبائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی گہرائی ہے نا، اتنی دوزخ کی ہوگی. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ میں حدیث بھی سنا دوں، تاکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کریں گے. جن کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، ان کی زندگی میں تو چینجز آ ہی جاتی ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو جو ایسی چیزیں ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہم پوری کرتے رہیں. اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے واللہ. تھوڑی سی چیزیں تو ایسی غلط ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے، مطلب کر رہے ہوتے ہیں، کہ کبھی غلطی سے منہ سے ایسی باتیں چگلی نکل جاتی ہے فار ایگزامپل، یا کسی کو دل دکھ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا بند لگا دیتے ہیں کہ نہیں اب سے نہیں کریں گے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جو عادت پڑی ہوتی ہے نا اتنے سالوں کی، جب ہم چھوڑتے ہیں نا تو وڈرال پڑتے ہیں، پھر بندے کو اداسیاں بھی پڑ جاتی ہیں، پھر اس طرح سے تو اس میں اداسی ہو، پریشانی ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن ہمارا دوست بن جاتا ہے. انت جل القرآن ربی یا قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی جو ہوتا ہے نا وہ بہار. اب دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو کتنا خوبصورت، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں نا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خزاں ہوتی ہے. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ یا پاک پروردگار میرا دل جو تھا وہ بالکل خزاں کی طرح اداس، اندھیرے اور پریشانی، یا پاک پروردگار میرے دل کو ایسا بنا دے جیسے ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوں، اور انسان اندر سے مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اندر سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو مانگے اس سے. وہ آج کی کلاس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اور اس سے مانگے اور بے شمار مانگے. اور اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کے واسطے دے دے کے مانگے، کہ یا پاک پروردگار ہمیں جو ہمارا دل ہے جس پہ اٹکا ہوا ہے، یا اللہ اسے ہمارے لیے بہترین کر کے قبول فرما دیں. آمین ثم آمین. اوکے جی، اب انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی سورۃ الحجر بھی نا، سورۃ ابراہیم پڑھتے ہوئے بھی آنیسٹلی جان نکلی ہوئی تھی. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے پہلے مخاطب جو تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے نا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو، تمہیں کیا یہ پہلے رسول تو نہیں آئے؟ اس سے پہلے بھی رسول انسان ہی آئے تھے، کوئی فرشتے تو نہیں آئے تھے تمہاری جو تم نے بار بار کہتے ہو معجزے دکھاؤ؟ یہ پہلے نبیوں پہ کیا معجزے نہیں آئے تھے؟ ایسے پانی کی طرح معجزے نازل ہوتے تھے، تب بھی نہیں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے تھے. تو اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہاں پہ آج کی جو آیت نمبر 16 ہے نا، پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مسلمانوں کو، جیسے عقلی مسلمان نہیں، اس وقت کے جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کو عقلی دلیل دی کہ دیکھو تم عقل سے کام لو. اور دیکھو کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا، جیسے قد آتا ہے، قد کا مطلب تحقیق، مطلب تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یقیناً، سرٹنلی کہتے ہیں. تو جب لام بھی آ جائے، لقد جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، اس میں 2 تاکیدیں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، جعلنا، ہم ہی نے تو بنایا ہے، فی السمائی، آسمان میں، بروجن، کئی بروج، وزیناہا، اور مزین کیا ہم نے اسے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا ستارے آسمان پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان دنیا کو تم دیکھتے ہو، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سجایا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ بروج کا لفظ ہے کہ بروج کہتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کو. جیسے تو مشرکین مکہ جو تھے ان کو کیا تھا کہ وہ ستارے، علم نجوم ان میں بہت زیادہ، ابھی بھی لوگوں آپ دیکھیں. اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اللہ کے توحید پہ بات ہو رہی ہے نا. تو آج افسوس کے ساتھ آنیسٹلی ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وہی دور لگتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی
ہمیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتا تھوڑی تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تمہارا اسٹار کیا ہے، تمہارا اسٹار کیا ہے. اگر کسی کی منگنی ہو جاتی تھی تو فوراً کیا پوچھتے تھے، تمہارے منگیتر کا اسٹار کیا. اچھا ہائے تم دونوں تو، تمہارا تو اسٹار ہی نہیں ملتا. ایسے لگتا تھا اچھا ہفتہ کیسا گزرے گا، دیکھو اس ہفتے تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس میں لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا امید ہے، اس میں ایسا نہ کرنا. ہاں تمہارا تو بڑا اچھا اسٹار ہے، تمہیں کو خوشی ملنے والی ہے. تو بیسیکلی وی بلیو آن دس. اللہ اکبر. تو یہی مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، طریقے فرق تھے، لیکن انہوں نے ستاروں کو، انہوں نے بھی 12 ستارے بنائے ہوئے تھے، 12 برج بنائے ہوئے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ستارے جو ہے نا وہ آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو ہر 7 آسمانوں کے 7 ستارے، اور پھر کہتے تھے 8واں آسمان جو ہے وہ شیشے کی طرح، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر 9واں آسمان جو ہے نا اس میں بے شمار ستارے ہیں. ان کو وہ پھر انہوں نے رصد گاہیں بنائی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے اتنا اس پہ، اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اور ستاروں کے حساب سے ہی وہ راستے ڈھونڈتے تھے، وچ از فائن. مطلب وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ستارے اس طرح سے، ان سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان ستاروں کو انسان کی زندگی میں اچھی چیزیں یا برا ہونے کا مقصد بنا لیا. انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ ستارہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی قسمت کا حال ایسے ہوگا. ابھی نہیں پڑھتے ٹی وی میں، ہمارے اپنے ملک، مسلمان ملک میں لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ پورے ذائچے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اگر آیا تو اس سال میں اس کا تخت گر جائے گا، تو اس سال میں یہ ہو جائے گا، فلان کا یہ ہو جائے گا. ذائچہ نکالتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب دیکھیں کہ اگر اس پہ یقین کر لے نا بندہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، شرک میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. ہم کن طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا یہ تھا، ان کا ایکچولی کیا تھا، مکہ جو تھا وہاں پہ تو بت تھے. اور کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں سب سے بڑی قربانیاں جو ہوتی تھی نا وہ مکہ میں ہی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ بت تھے اور لوگ بتوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں پہ قربانی دیتے تھے. تو قربانی جب دیتے تھے تو کھالیں جو ہوتی تھی نا وہ ان کو وہ سیو کرتے تھے. اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا تھا، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو جب ان کا ستارہ سہیل ستارہ جب نکلے گا نا تو اس وقت جو کھال ہوتی ہے اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. اب یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے مکہ کے لوگ. ہم نے تو یہ پڑھا نا مکہ کے لوگ تو جاہل تھے اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے. ایسا نہیں تھا. وہ لوگ جو تھے یہ بزنس مین تھے اس وقت کے لوگ، اتنا بڑا بزنس تھا. اب سوچیں یہ ان کا چمڑا جو تھا نا، ان کا خاص طور پہ چمڑا جو تھا یہ بڑا پاپولر ہوتا تھا. تو ان کا جب یہ کہتے تھے سہیل ستارہ جب نکلے گا تو چمڑے میں خوشبو آئے گی. اور اس کا وہ تعین کیسے کرتے تھے کہ کہتے تھے جب اتنی گرمی ہوگی کہ اونٹ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ، مطلب وہ ریت ہوتی تھی وہاں پہ، تو ریت پہ وہ رکھ نہیں سکتے، مطلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنی گرمی میں یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ ان کا ایک اپنا تجربہ تھا. تو یہی چمڑا جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو چمڑے پہ وہ لکھتے تھے. تو اس وقت کاغذ نہیں تھا لیکن چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. اب بڑی بڑی اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھیں اس طرح سے. لیکن یہی وہ چمڑا تھا جو حضرت ہاشم جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھے، وہ شاہ روم کے پاس لے کے گئے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پہلے گفٹ کیا، کیونکہ ان کا بڑا پاپولر ہوتا تھا، ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا چمڑا. تو اس کو گفٹ کیا اور اسی کے اوپر وہ لکھوا کے بھی لے آئے کہ جب ہمارے قافلے روم کی طرف آئیں گے تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن جب تم لوگوں کے قافلے آئیں گے تو ہم ان سے ٹیکس لیں گے. کیونکہ لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں کے مکہ کے مسلمانوں کی بہت عزت کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو انہوں نے لکھوایا تھا. ان کی چھوٹی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اراؤنڈ کہتے ہیں 27 یا کچھ ایسے سال کے تھے. اگر زندہ رہتے تو ان سے بہت بہت کام انہوں نے کرنے تھے. اور ان کا بلکہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا مزار ہے جہاں پہ دفنایا گیا تھا، وہ فلسطین کے پاس ہے کہیں پہ، غزہ میں آئی تھنک. تو خیر اینی وے جو میں بتا رہی تھی کہ ان کے بلیف تھے کہ اس طرح سے ستارے جو ہیں اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے نا لوگ، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی بہت آئی کہ انہوں نے رصد گاہیں باقاعدہ بنائی، دوربینیں بنائی، ان سے یہ دیکھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمایوں جو تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا نا. بلکہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے
تو اس وقت بھی یہ اپنی رصد گاہ سے آ رہے تھے، ان کو علم نجوم کا بہت شوق تھا، تو آ رہے تھے، اذان ہوئی مغرب کی تو وہیں بیٹھ گئے، تو جیسے اذان ختم ہوئی تو سیڑھیوں سے جب نیچے اترے، پاؤں پھسلا تو اس سے گرے تھے اور اسی سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا کیا طریقہ تھا، کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کا تعین جو کرنا تھا تو وہ بھی نارتھ سٹار کی سے وہ لیتے تھے، کہ اتنا اس کے اس سائڈ پہ، اتنا اس کے اس سائڈ پہ قبلے کا رخ ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کی آسانیاں نہیں تھی نا، تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے اندر برج پہلے سے اتنے پاپولر نام تھے اور یہ لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا بتایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کیسے تم اس کی عبادت کر سکتے ہو، یا کیسے تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اچھا کر سکتے ہیں یا وہ تمہارے لیے خراب کر سکتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کہہ دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفَظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان جو رجم کیا ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری ایک، ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ بس کائنات آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، کام کر رہا ہے۔ آسمان کا ڈیفنس سسٹم بھی کام کر رہا ہے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شیطان جو رجیم ہے، یہ کرتے کیا تھے، اگلی آیا کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ مگر یہ کہ من استرق، کہ جس نے چرا لیا السمع، سنی ہی بات کو، فاتبعہ، تو پیچھے کرتا ہے اس کے، شہابن، ایک شعلہ، مبین، چمکتا ہوا۔ کہ جب کوئی وہاں سے چوری، مطلب جو باتیں تھیں آسمان دنیا پہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے، کیونکہ دنیا میں جو بھی احکامات ہیں وہ کون لے کے آتے ہیں، فرشتے نازل کرتے ہیں، رائٹ، لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ چوری وہاں پہ سنتے تھے، اور جب سن کے وہ خبریں لے کے آتے تھے، جو کاہن ہوتے تھے وہ ان میں سے کوئی ایک خبر سنی تو وہ آ کے اس کو بتا دی، تو اس کے ساتھ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 وہ جھوٹ ساتھ لگاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، وہ ایک جو سچ بات ہوتی تھی نا، جس کو یہ لگتا تھا کہ دیکھا وہ بات آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ دکھانے کیسے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کیسے جاتے ہیں، وہ بالکل وہی چیزیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی سسٹم اللہ نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، تو 3 آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جب ان کو وحی نازل ہوئی تھی، تو پھر سارے آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ، اچھا، اب شہاب ثاقب جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ڈفرینٹ رائے بھی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو جنہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ شہاب ثاقب ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا نہیں ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ جو ٹوٹتے ہیں، یہ ان کا ڈفرینٹ اینگل سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ غائب کی بات ہے، یہ کون سے آسمان کی بات ہے، ہم کیونکہ نہ تو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو اوپر چڑھنا دیکھ سکتے ہیں، نہ ستاروں کا ان کو مارنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا تو یہ حق ہے کہ اب اس کے بعد یہ کوئی خبریں لے کے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک بڑی مزے کی، میں نے جب پڑھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، غلان، اس کا نام تھا کہ غلان بن سلمہ ثقفی۔ تو جب وہ اسلام لے کے آیا تو پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ اسلام لے آیا، تو اس کی 10 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 بیویوں کو رکھو اور باقیوں کو تم چھوڑ دو، مطلب ان کو طلاق دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، تو اس نے 4 رکھی اور باقیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ حضرت عمر کا دور آیا تو یہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، بیویاں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی 4 بیویوں کو بڑھاپے میں جا کے 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور اپنے جتنی بھی اس کے بیٹے تھے اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں سب کو ڈیوائیڈ کر دی ہے۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو مجھے جب میں ایسی کوئی حدیث پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ کیا ملک چلاتے تھے، یہ کیسے خلیفہ تھے، اور آج کل ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے گھر گئے اور غصے سے کہا کہ غلان، اس کو کہا کہ خدا کی قسم
اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ رجوع نہ کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں طلاق دے چکے تھے، حضرت عمر نے واپس دلائی ہے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی بات کہ انہوں نے کہا نہیں رجوع کرو واپس، کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب اس نے سوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان سے رجوع کیا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تم نے جائیداد بچوں میں تقسیم کی ہے وہ واپس کرو۔ جب تمہارا وقت نہیں ہوگا، تمہاری وفات ہو جائے گی، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے گی، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا۔ اب جب وہ واپس آ رہے تھے نا حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ جب آ رہے تھے تو حضرت عمر نے راستے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے انتقال کی خبر آسمان سے فرشتوں کو جب حکم ملا تھا تو وہ حکم جب آیا تھا تو شیاطین نے اس کو سن لیا اور اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جس سے یہ مرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں لوگوں میں عام تھی، ان کو پتہ تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ اچھا اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے جو پڑھا تھا کہ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بارش کے بارے میں تھا نا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین جو تھے نا وہ آسمان میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے خبریں کاہنوں تک لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک خبر وہ سچی لاتے ہیں اور 99 خبریں جھوٹی لاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی سارے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم اگر ستارہ ٹوٹا ہوا تم دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا شخص کوئی فوت ہو گیا، یا بڑا شخص کوئی زندہ کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، آگ کا یہ شعلہ نہ تو کسی کی موت پہ پھینکا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے رہے لوگوں کو آخری وقت تک۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آخر کہاں پہ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی نارم ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے لینا شروع کر دیا۔ ہم آرام سے سنتے اور ہم کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہمارے بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ٹی وی ہیں، ہمارے گھروں کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب اس میں یہ نیوز آ رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے تو پھر اتنی بری بات تو نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی اخباروں میں، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخباروں میں آیا کرتا تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، دیکھیں ہم پورے قرآن میں جب سے پڑھ رہے ہیں، توحید پہ جب بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ہماری اپنی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو ڈالا، ہم نے پہاڑوں کو، کیونکہ جب زمین بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قرآن میں ہم نے دوسری آیات میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اللہ اکبر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا،
اس میں من کل شعین ہر چیز کو موزون جو مناسب انداز سے ایک اندازے مناسب اندازے سے ہم نے اگائی تھی. وجعلنا لکم فیہا معائش اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کا سبب. ومن لستم لہو برازقین تو تم اس میں رزق دینے والے تو نہیں تھے. اب دیکھیے کہ اللہ کی اتنی مخلوق عالمین کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان، پھر آپ دیکھیں مچھلیوں کا جہان، جانوروں کا جہان، کس طرح سے چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے اپنی بلوں میں جب جاتی ہیں. آپ چونٹیوں کے کبھی گھر آپ نے دیکھے ہوں گے، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی دکھاتے ہیں، پورے پورے جہان بسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق تمہارے ہاتھ تم تو نہیں دیتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رازق ہے جو وہ کس طرح سے ہر چیز کو رزق دیتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہا، دو بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میرا بھائی سارا وقت ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا، تو بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ کام کرے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے. ابھی کئی دفعہ ہوتا ہے گھر میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسپیشل کڈس ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. کبھی کسی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی کتنی برکتیں تھیں. کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بنا دیتا ہے رزق کے لیے کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس کی دعا لگتی ہے. ہمارے پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ رزق از ناٹ اونلی پیسہ نا، ہماری ہر چیز ہر نعمت رزق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت چل رہی ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا نا، تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے جنازے میں یہ دعا مانگنا کہ یا پاک پروردگار اس شخص کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں برکتیں تھیں، یا پاک پروردگار اس کے جانے سے وہ ہم سے نہ چھیننا. حضرت عبدالعزیز کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اتنی پیاری بات کہ دیکھیں کئی انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کا اس دنیا میں ہونا دنیا میں امن قائم کر دیتا ہے، اس کے اراؤنڈ امن قائم ہو جاتا ہے. اتنے مبارک باز لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کیونکہ اتنے نیک تھے، کہتے ہیں ان کے زمانے میں صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چوراہا تھا، اس نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے، اس نے اس کی بکری کو چیر پھاڑ دیا. اس نے دیکھا، گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی ہے. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے کہ کوئی جانور بھی ظلم نہیں کسی کے اوپر کر رہا تھا. آج میں نے جو منظر دیکھا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ امیر المومنین وفات پا چکے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو جنتوں کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہم جنتیں باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے یہ کام کر لو، یہ نیکی کے کام میں بھاگ رہے ہو، آف کورس وہ بھی کرنا چاہیے. اور گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں ساس سسر ہوتے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں. گھر میں کئی دفعہ ایسے وہ مزدور بچے ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہے. میں آنیسٹلی جو گزرتا ہے نا وہی جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو کسی کی خدمت کے لیے چنا ہے یا مجھے کسی کی خدمت کے لیے چنا ہے تو کوئی وجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شاید پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے، غلطیاں کرنے سے باز نہیں آئے گا، تو اسی بہانے سے اس کے درجات بلند ہو جائے اور قیامت کے دن یہ بخشا جائے اور یہ جنت میں پہنچ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہیں اور وہ کس کس طرح سے رزق دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری آیات تھی. آنیسٹلی ایسے لگتا ہے کہ دل ٹھنڈا کر کے نا سکون سے بیٹھ کے یہ آیات پڑھے اور ان پہ تدبر کرے اور ان پہ سوچیں، اور ان کو دل میں جو ہمارے ایمان ہے نا اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے ایمان کو یقین کا درجہ دے دیں. کیونکہ یقین نا ایمان سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے. اسلام جو ہوتا ہے نا، اسلام ظاہری طور پہ ہوتا ہے،
جیسے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہی پڑھتے ہیں، جو آدمی ہے وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں، پھر ہماری نیکیاں بھی ہوتی ہیں یوزلی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو اسلام ہمارا ظاہری ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ اور ایمان کو یقین کا درجہ اگر مل جائے تو انسان بس، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا دے، تاکہ میرے ایمان کو یقین کا درجہ مل جائے، اور جس کے ایمان کو یقین مل جاتا ہے نا اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی شے، الا مگر عندنا ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بقدر معلوم، اور نہیں ہم اتارتے اسے مگر ایک اندازے کے مطابق۔ خزانے سارے کے سارے میرے رب کے پاس ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ اللہ ہر چیز کا مالک۔ اور اتنی پیاری یہ حدیث تو میں نے سوچ رہی تھی کہ شاید وقت نہیں ہوگا تو چلو میں اسکپ کر دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی موٹیویشن ہمیں دیتی ہے، ایسی باتیں بھی اور ایسی احادیث بھی، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں عطا کر دوں، جس کی میں بھوک ختم کر دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب مل کر، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالتے ہو اور اس کی نوک پر جو پانی لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو، مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ وہ۔ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے کوئی چیز بھی۔ دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس، گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس، ہر چیز جو بھی تکلیف ہے جو چاہیے اس سے مانگیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہو جائے گا۔ اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اس سے کوشش کرے کہ میں کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے میں تہجد کے ٹائم کی دعا قبول ہو، تو تہجد کے ٹائم تو ایوری ڈے آپ اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے میں خطبے کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے جب ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر چیز اب وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک لالچ کی طرح دیکھتا ہے کہ یا اللہ
کیا ایسا میں کیا بولوں، کیا مانگوں، کس طرح سے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں تو میرا اللہ ہے، میں کہاں جاؤں گی، صرف تیرے پاس آتی ہوں، بانک انت اللہ، بانک انت اللہ، بولتے رہا کرے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوگی، تو میرا اللہ ہے نا، میں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی ہوں، تو نے مجھے عطا کرنا ہے، دے نا میرے اللہ، جو کچھ میری چاہت ہے یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ کہاں کہاں سے تمہیں نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آدمی کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، جو تمہیں ایک دفعہ عطا کرے گا وہ تمہیں 1000 دفعہ ذلیل کرے گا، نہ مانگو کسی کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے وہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، وہ تمہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، بوجھل ہوائیں، جیسے ہوتے ہیں نا ہوا جس میں بادل ہوتے ہیں، بوجھل ہوتی ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، کہ نہیں تھے تم اس کا ذخیرہ کرنے والے۔ کتنی پیاری یہ بھی آیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھیں ہم نے بالٹی، ایک پانی کی بالٹی لے کے دوسری منزل پہ جانا ہو تو نہیں کر سکتے، ویٹ کرتے، اچھا کوئی کام والا نوکر گھر میں آئے گا، اس کو کہہ دیں گے، یا گھر میں بیٹا آئے گا بڑا آئے تو وہ اٹھا لے گا یا میاں اٹھا لیں گے، ہم تو اتنی نازک بن جاتی ہیں نا کہ ایک بالٹی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو آسمان پہ کیسے بادل نچڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پانی کے ساتھ، کس طرح سے ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، کہاں پہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے زمین میں پانی آتا ہے، اسے تم پیتی ہو، تمہاری زندگی ہے اس میں۔ پھر سمندروں میں پانی آتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو کیسے کھاری نمکین پانی آبی بخارات بن کے اوپر اڑتا ہے، رائٹ، اور اوپر سے جب نازل ہوتا ہے تو لطیف بالکل ٹھنڈا مزے کا پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب ہم بارش کو دیکھتے ہیں نا تو کہاں پہ چھننیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی خوبصورت بارش، بوندیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، تیز بھی بارش ایون ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جیسے بالٹی کی طرح دھڑ سے ہمارے سر کے اوپر بارش کا پانی آ جائے، یا آسمان ٹوٹ کے گر جائے، یا کچھ ایسے ہو جائے، نہیں ہوتا، یا بادل کا ٹکڑا ہی ہمارے سر کے اوپر آ جائے۔ ایسا نظام میرے رب نے بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اللہ ذخیرہ اب دیکھیں ہم کر سکتے ہیں، اتنے پانی کا ذخیرہ ہم اپنے گھروں میں اتنا پانی نہیں جمع کر سکتے، کیسے برف جب جمتی ہے پہاڑوں پہ، پہاڑوں کے پہاڑ برف سے جمے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذخیرے کیے ہوئے ہیں پانی کے۔ اور جب وقت موزون ہوتا ہے، موزوں وقت ہوتا ہے، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ جب گرمی آتی ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، کیسے وہ پانی ندی نالوں میں جاتا ہے، کیسے وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کبھی پورا نظام دیکھیں تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کس طرح سے اوپر جاتا ہے پانی، پورا واٹر سرکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، پھر تم اللہ کو نہ مانو، پھر تم اللہ کے سامنے کسی اور کی بات مانو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، اب یہ آیا کو آپ غور کریں ذرا کہ اتنی تاکید، کہ وَإِنَّا تاکید ہوتی ہے نا کہ زور لگانے کے لیے جیسے بات ہوتی ہے، اب قرآن پاک میں نا بڑی جب گرامر کی سمجھ آتی ہے نا تو ایکچولی کلام کرنے کا طریقہ اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، لَنَحْنُ، لا بھی زور کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، لَنَحْنُ، ہم ہی تو ہیں وہ، نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم ہی تو ہیں، الوارثون، جو تمہارے وارث ہیں۔ اتنی تاکید ہے، ہم ہی ہیں جو تمہیں زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہیں موت دیں گے، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ پھر کدھر جاتے ہو، کہاں جاتے ہو تم لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو زندگی اور موت اور وارث ہونے کا بتایا نا، دیکھیے اگر فار ایگزامپل میرے پاس جو کچھ ہے میں چھوڑا، وہ اگلی نسل ایک دن تو سارے نے ختم ہو جانا ہے۔ اصل چیز تو، اصل مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔
इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें अता की हैं वो तो हमें इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, उसका सबका जवाब देना। असल में मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द आलिमना, और अलबत्ता जान लिया हमने, अल मुस्तक़दिमीन, आगे बढ़ने वालों को, मिनकुम, तुम में से, वलक़द आलिमना, और अलबत्ता जान लिया हमने, अल मुस्तअखिरीन, जो पीछे रहने वाले हैं। इसके बारे में भी जो मुफस्सिरीन है ना, उन्होंने बड़ी डिफरेंट तरह से सारी तफसीर जो है ना वो एक से एक प्यारी हैं। एक तो ये था कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि जब से कायनात बनी है तब से जो भी इंसान आए हैं, जो बाद में भी आने हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जानते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड इसकी जो तफसीर है वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि तुम्हें नेकी में आगे बढ़ के भागने वाले कौन है और पीछे रहने वाले कौन है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। और अच्छा, मैं आपको बल्कि इसका शान नुज़ूल ही बता देती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों की, पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वालों की फजीलत बयान की। तो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो थे सफ़े अव्वल हासिल करने की कोशिश करने लगे, और जिनके मकान मस्जिद नबवी से दूर थे वो ये कोशिश करने लगे कि हम किसी तरह से अपने घर बेच के मस्जिद के पास आ जाएं, ताकि हमें पहली सफ़ में बैठने का कभी भी ऐसा ना हो कि हमसे ये छूट जाए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने इनको तसल्ली दी कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी नीयतें जानते हैं। यहाँ पे है ना वलक़द अलिमना, कि अलबत्ता जान लिया हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिलों के हाल जानते हैं। और दूसरी बात रसूलुल्लाह ने फरमाई थी कि जब तुम मस्जिद में आते हो तो तुम्हारे हर कदम का तुम्हें जो सवाब मिलता है तो वो क्यों ज़ाया करना चाहते हो, इसलिए जहाँ पे हो वहीं रहो। तो पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का जो सवाब था उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया। और यहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ़ में बैठने का कितना अजर है तो वो कुर्रा अंदाज़ी करने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये अबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक पहली सफ़ फरिश्तों की सफ़ के मिसाल उसकी मानिद है, और अगर तुम जानते कि इसकी फजीलत क्या है तो तुम इसमें सबकत लेने की कोशिश करते। और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर बंदा इस हाल में उठाया जाएगा कि अल्लाह अकबर, कि वो जिस हाल में उसकी मौत आई होगी। ये अगली बेसिकली आयत का हवाला था जो मैंने अभी आपको दे दिया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि रुकू एक एक आपको रुकू कराया करूं। पहले तो थोड़ा होता था, मेरी कोशिश होती है कि हम एक एक रुकू इंशाल्लाह हर क्लास में किया करें। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, कहते हैं कि मैं सब एक बात अगर आप देखें ना उसी के अंदर सारे आ जाती है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं करते हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक यकीनन, रब्बका, तेरा रब, आपका रब, हुवा यहशुरुहुम, वो इकट्ठा करेगा इन्हें, इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन अलीम, बेशक वो बड़ा हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। इंशाअल्लाह जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रुकू के आखिर में हमने ये देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा करेंगे। कोई भी ये ना सोचे शैतान ने हमें बड़ा बरगलाया, ऑनेस्टली, कि कुछ भी नहीं होना। अब सूरतों पे सूरतें, आयतों पे आयतें तो छोड़ दे, सूरतों पे सूरतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल कर दी कि आखिरत देखिए, मक्की दौर में सिर्फ तौहीद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने पे, और फिर उसके बाद आखिरत पे, इतनी हर वक्त आप देखें कि एक ही बात हमें डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं, आखिरत में ये होगा, ये हो के रहने वाला है। लेकिन हम मजाल है कि हमें थोड़ा सा भी इस बात का एहसास हो जाए। मैं फिर वही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े नसीब वाले हैं जिनकी ज़िंदगियों में कुरान खुला हुआ है, जो कुरान पाक को उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, क्योंकि वक्त का तो हिसाब होना है ना। जिस वक्त आप बैठ के ये कोशिश करते हैं ना कि मुझे, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ कि तजवीद, अभी मैं फिर से दोबारा से तजवीद की फिर से अलग बात आसा शुरू कर दिया वापस कि मुझे और अच्छी तरह से आनी चाहिए, मुझे अभी नहीं आती है उस तरह से जैसे हक है, जैसे आनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही बात है, हमारी कोशिश देखनी है ना।
ہمارا یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پوری آئین ٹھیک نکالا تھا کہ نہیں، ہم نے ہا ٹھیک نکالا تھا کہ نہیں، ہم نے قاف ٹھیک نکالا تھا کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہاں بس اللہ کو پتہ ہی ہے نا ہم کیا پڑھیں، اب کوئی بات نہیں. نہیں، کوشش پوری کی پوری کرنی ہے، اور پھر اتنا مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کی نا برکتیں بڑی ہیں. جب آپ کوشش میں لگے ہو تو قرآن کی کسی بھی علم میں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لے لیں، آپ اس کی تجوید لے لیں، آپ گرامر لے لیں، آپ اس کے روٹ ورڈز لے لیں، آپ اس کی تفسیر میں تدبر لے لیں، کوئی بھی علم قرآن کے ساتھ آپ لے لیں. آپ جس وقت اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سیکھنے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اراؤنڈ برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں سکون آ رہا ہوتا ہے، آپ کی ورڈز بھی نہیں ہیں، آنیسٹلی ورڈز بھی نہیں ہے کہ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا بھی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ پڑھتی تھی کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی محبت، اپنی محبت عطا کر دے ہر چیز کی محبت سے زیادہ، اور مجھے اپنا خوف عطا کر دے ہر چیز کے خوف سے زیادہ. اور جب دنیا والے یا پاک پروردگار دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اپنی زبان میں نہیں عربی یاد ہوتی، کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آخر میں ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج کی کلاس کے بعد بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لنا قبل الموت. اے اللہ موت سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دینا. اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت. اور یا اللہ جس وقت ہماری موت کا وقت ہونا ہم پہ رحم فرمانا، آسانی سے ہماری جان نکل جائے. ولا تعذبنا بعد الموت. اور یا پاک پروردگار موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا. آمین ثم آمین. ولا تحاسبنا یوم القیامہ. اور یا پاک پروردگار قیامت کے دن ہمارا حساب بھی نہ لینا. یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. ہم اس قابل نہیں ہیں میرے اللہ کہ تیرے سامنے بھی کھڑے ہو سکیں. آمین ثم آمین. ایسی دعائیں ہیں، اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. سب کوشش کریں کہ لکھ لیا کریں کہ اتنی دعائیں ہو گئی ہیں. ایک اپنی بک رکھ لیں. اب ویسے تو بک ملتی ہے نا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنی کتاب ہوتی ہے، اپنی لکھا ہوا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس سے پھر بہت پیار آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے جب آپ دیکھتی ہیں. کوئی بھی پوائنٹ آپ دیکھتی ہیں لکھا کریں کہ اس سورہ میں اس نمبر کی آیا میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی، تو ایک ڈائری کی طرح ہو جاتا ہے. یا پھر جب بھی آپ اللہ سے، کیونکہ دعائیں تو ہے نا، ہماری پوری زندگی دعا کے علاوہ اور کیا ہے، تو جو دعا قبول ہوتی ہے نا وہ لکھا کریں. ایک پورا جیسے 5-6 پیجز آپ چھوڑ دیں جو جو قبول ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ تہجد میں اٹھتی ہیں، آپ نے کوئی ایسی دعا تھی جو بڑی زیادہ مانگ رہی تھی آپ اور اللہ نے قبول کر لی، آپ اس کو لکھ لیں. یو ول بی امیز. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، بھول جاتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد نا آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آپ وہ کھول کے دیکھیں گے، واہ میں نے تو ہاں یہ بھی دعا مانگی تھی، میری تو یہ بھی قبول ہو گئی تھی، میری یہ بھی قبول ہو گئی تھی، میری یہ بھی قبول ہو گئی تھی. پھر جب آپ نیکسٹ دعا مانگتی ہیں نا تو وہ پوری دعاؤں کا واسطہ دیا کریں. یا پاک پروردگار اس وقت میں بڑی پریشان تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے میری اولاد کے لیے یہ دعا قبول کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے میرے ہسبینڈ کے لیے یہ دعا قبول کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کی خاطر پریشانی تھی، آپ نے یہ دعا قبول کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے میری ساری دعائیں قبول کر لی. یا پاک پروردگار ان دعاؤں کے صدقے میں کہتی ہوں جو آپ نے قبول کی ہیں، میری یہ والی دعا بھی قبول کر لیں. یا پاک پروردگار اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں. اور پھر یاد رکھیے جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے آمین کہتا ہے، آپ کے لیے سیم وہی دعا آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ہم تو انسان ہیں، آپ سوچیں فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو کیا مقام ہوگا. جو چیز چاہیے نا دعا میں کسی اور کے لیے وہ دعا کر دیں. اگر کوئی بھی ایسا ہے کہ کھانا بچہ نہیں پڑھ رہا، فار ایگزامپل کچھ ایسی پرابلم ہوگی، کسی کے بچے کو پڑھا دیں. بچہ کھانا نہیں کھا رہا، کسی کے بچے کو کھانا کھلا دے. بیٹی شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی، بیٹا نہیں کر رہا، کسی اور کی شادی کرا دے، بچے خود ہی سے ہاں کر دیں گے. ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، ہم بس اس سسٹم کو سمجھ لیں تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اصل میں ہماری اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم آسانی، کیونکہ دین آسان ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر بات ہی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ نہیں کھلتا قرآن، نہیں سمجھ آتی تو مشکل لگتی ہے. جب کھلتا ہے تو لگتا ہے واو، یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے میرے رب کو تو یہ بھی پسند ہے. وہی چیز جو ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں اب کرتے ہیں نا، تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ میری ادا کتنی پسند آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا بندہ دیکھو اتنا کمزور اور وہ اتنی ایسی والی چیز کر رہا ہے. اصل میں معاملہ لوگوں کے ساتھ محبت کا ہے، لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا اس کا معاملہ ہے. تو عبادت تو ہم نے کرنی ہے اللہ کے سامنے، تو کیا کسی نے تکبر کرنا یا کیا کرنا. اصل معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کا ہے. اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو ہنس کے دیکھ لیں، کسی کی بات سن لیں، تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ خیر ہی خیر کریں گے. تو بہت پیارا سبق تھا. آگے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ایک رکوع کرتے جائیں.